اپنی منزلوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ گھٹتے 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 کھجور کی پرانی اور قدیم ٹہنی کی طرح خمدار ہو جاتا ہے، جس پہ اتنا خمدار ہو جاتا ہے کہ جس پہ آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور یہ بھی اسی لیے رکھا، اس مسئلے کو بھی سن لیجیے کہ صاحب کیا ہمیں پھنسا دیا ہجری میں، شمسی ہی چلتا رہتا۔ ارے عیسائیوں کا سال کتنا اچھا ہے عیسوی، اور اسلامی سال کیسا؟ یہ آپ سے کس نے کہا کہ شمسی سال عیسائیوں کا سال ہے اور قمری سال مسلمانوں کا سال ہے؟ یہ کس نے طے کیا؟ یہ کس نے طے کیا؟ یہ کب طے ہوا؟ قرآن نے کہا؟ کہا رسول نے کہا کہ یہ اسلامی سال ہے، وہ عیسائیوں کا سال ہے؟ کس نے کہا؟ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ چاند اور سورج دونوں کی تقدیر ہم نے بنائی، والقمر قدرناہ منازل، یہ اپنی منزلیں طے کرے، حتی عاد کالعرجون القدیم وکل فی فلک یسبحون، اور ہر شے اس کائنات میں، اس آسمان میں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ تو اس میں بھی تمہارا امتحان رکھا، سورج کی حرکت میں بھی، چاند میں بھی تمہارا امتحان رکھا۔ نہ چاند اسلامی مہینہ، نہ سورج عیسائیوں کا مہینہ۔ روزہ کب رکھتے ہیں آپ؟ رمضان کا چاند دیکھ کے، اور افطار اور سحر جی، سحر کا وقت کس سے طے کرتے ہیں؟ افطار کا وقت کس سے طے کرتے ہیں؟ زوال کا وقت کس سے طے کرتے ہیں؟ جی، فجر کی نماز کا وقت چاند سے طے کرتے ہیں یا طلوع آفتاب سے پہلے؟ ظہرین کا وقت سورج سے طے کرتے ہیں یا چاند سے؟ مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے کا معاملہ ہے یا چاند کے طلوع ہونے کا؟ تو یہ نام نہاد دانشور، سو کالڈ دانشور، نام نہاد دانشور، کہ دیکھیں صاحب عیسائیوں کا سال کتنا اچھا ہے۔ عیسائیوں کا سال کہاں سے آیا؟ مسلمانوں کا سال کہاں سے آیا؟ نہ وہ عیسائیوں کا سال، نہ یہ مسلمانوں کا سال۔ ارے شمس کی حرکت بھی قرآن بتا رہا ہے، چاند کی حرکت بھی قرآن بتا رہا ہے۔ یہ تو ہمارا آپ کا کام ہے کہ ہجری سال سے پہلے وہ کہلاتا تھا بیست کا سال، بیست سے پہلے کہلایا عام الفیل، عام الفیل سے پہلے کہلاتا تھا لوئی کا سال، لوئی سے پہلے کعب کا سال۔ شخصیتوں کے نام پہ ہمیشہ، اس سے پہلے کیا عیسوی سال سے پہلے یہ شمسی سال نہیں تھا؟ تھا کہ نہیں تھا؟ ارے تھا، شمس بھی تھا، سورج بھی، چاند بھی تھا، سورج بھی تھا، شمس بھی تھا، قمر بھی تھا، سب چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ نہ وہ عیسوی سال، نہ یہ عیسائیوں اسلامی سال، ارے وہ بھی اللہ نے حرکت بنائی ہے، اس کی حرکت بھی اللہ نے، ایک ہی عبادت کو چاند کے ذریعے سے بھی کرنا ہے، سورج کے ذریعے سے بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ ایک روزہ، روزے کا وقت کا تعین کب؟ طلوع آفتاب سے اتنی دیر پہلے، طلوع آفتاب، غروب آفتاب کے اتنے منٹ کے بعد، تو شمس آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ ہم اور آپ ہیں، اور وہ کوتاہ نظر، وہ نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار کہ ہم نے 2 پہ جھگڑا کرنا چاہتے تھے، وہاں کا 3۔ کتنے دن کا جھگڑا ہو گیا؟ 3 دن کا جھگڑا ہو گیا۔ کہ جب 3 دن وہاں پہ لگاتے ہو تو یہاں بھی، بھائی آپ کا جھگڑا ہوتا بھائی 2 دن پہ ہو جاتا کہ آج عید کے کل عید، مگر یہ 3 عیدوں کا سلسلہ سمجھ میں نہیں آیا تو بھائی 3 کیسے؟ تو آپ نے دیکھا یہ چاند کا یہ امتحان رکھا، چاند کا بابا، اس میں بھی سائنس کی مدد لی جا سکتی؟ نہیں لی جا سکتی۔ کس نے منع کیا؟ شریعت نے منع کیا ہے سائنسی آلات سے مدد لینے کو؟ نہیں، سائنسی آلات سے مدد لیں گے تو میری نوکری کہاں گئی؟ ہے نا بھائی، آپ کی نوکری بھی پکی ہے، آپ بھی بیٹھیے،
شریعت دیکھنے کو بھی کہتی ہے، شریعت مدد لینے کو بھی کہتی ہے۔ انسانی ترقی سے دونوں بیٹھ کے فیصلہ کر لیجئے جو ایک فیصلہ ہو جائے، لیکن مانے کیوں فیصلہ؟ ضد بھی تو ہے۔ بلکہ ہم نے تو یہاں پہ سنا کہ ایک طبقے نے کہا کہ کوئی جھگڑا نہیں، فلاں صاحب کو ہٹا دو تو ہم ایک عید کر لیں گے۔ نہ اسلام نہ دین۔ وہ بیچارہ رو رہا ہے کھڑا ہوا عام آدمی کہ بھائی میں کیا کروں، میں اس کے سوئیاں کھانے گیا، میرے بھائی نے کہا بھاگ جا میرا روزہ ہے۔ یہ ٹی وی پہ آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا، یہ تو آپ نے دیکھا نا۔ یہ تو عزیزو اب بات واضح ہوئی، اب لے کے چلے تو مرکز ہے نا، زمین موجودات کا مرکز، سورج نظام شمسی کا مرکز، پھر سورج کا اپنا ایک مرکز ہے نا۔ اگر مرکز نہ ہو، مرکز ہٹا قیامت آئی۔ مرکز ادھر ادھر ہوا، سورج سوا نیزے پہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تھوڑی آ جائے گا، زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے، تو ایک مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ ہٹے گا نا مرکز سے، اپنا چھوڑ دے گا، قیامت آ جائے گی، تو مرکز ضروری ہے نا۔ تو کائنات کی ہر شے کے لیے مرکز بنایا، آخر اس کائنات کا بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی موجودات کا مرکز، نظام شمسی کا مرکز، پھر خود شمس کا مرکز ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کائنات کے لیے کوئی ایک مرکز ہو کہ نہیں ہو کہ جس کے اوپر یہ کائنات انحصار کرے؟ آسانی سے سمجھا دوں آپ کو، کوئی تو ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ پوری کائنات اس کے دم قدم سے باقی ہو۔ آپ فوراً کہہ دیں گے اللہ ہے تو صحیح، آپ کہیں گے نا کہ اللہ ہے تو صحیح، آپ نہیں دوسرے کہہ دیں گے کہ اللہ ہے تو صحیح، کائنات کا مرکز نہیں۔ اگر اللہ کے دم قدم، اللہ کائنات کا مرکز ہے، تو پھر پروردگار عالم نے اپنے کو رحمت قرار دیا ہوتا، پھر ضرورت ہی کیا تھی؟ کسی قوم کی رحمت نہیں، کسی گروہ کی رحمت نہیں، زمین کی رحمت نہیں، آسمان کی رحمت نہیں، نظام شمسی کی رحمت نہیں۔ اتنی سی بات ان کج فہموں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کائنات کے ہر شے کا مرکز بتا بتا کے، دکھا دکھا کے یہ بات بتا دی کہ جب ہر شے کے لیے مرکز ضروری ہے تو اس کائنات کا بھی ایک مرکز ہوگا۔ وہی مرکز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے، کیونکہ کائنات اس کی وجہ سے باقی، لہذا وہ قرار پایا رحمت للعالمین۔ بہت تیزی سے وقت گزر جاتا ہے، لہذا وہ قرار پایا رحمت للعالمین۔ بات واضح ہوگی نہیں؟ مرکز ہے کائنات کا۔ زمین ہمارے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ زمین پر ہی تو پانی ہے، زمین پر ہی تو سبزہ ہے، زمین ہی سے تو سمندر ہے جس سے بادل اڑتے ہیں، برف بنتی ہے، بادل بنتے ہیں، پانی برستا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو رحمت ہے ہمارے لیے۔ زمین کے لیے رحمت سورج کی روشنی ہے کہ نہیں ہے؟ زمین کے لیے رحمت رات اور دن کی تبدیلی ہے کہ نہیں ہے نا ایسا؟ یہ زمین کی رحمت، ان کی رحمت، اس پورے نظام کی، سورج ان کے لیے رحمت، سورج کی رحمت کا اس کا اپنا مدار۔ اب ان سب کے لیے کون رحمت کا؟ پورے عالمین کے لیے ایک مرکز ہے، ایک محور ہے، لہذا جو مرکز قرار پایا اسے رحمت للعالمین بنا دیا۔ تو کائنات کے لیے ایک مرکز ہے کہ نہیں، جس کے دم قدم سے یہ کائنات باقی ہے؟ جب اللہ اکبر، یا رسول، اب ہم رحمت للعالمین تک پہنچ گئے نا کہ ایک ہے مرکز ایسا کہ جو پوری کائنات کے لیے رحمت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ اس وقت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ کس شکل میں؟ کس جگہ ہے؟ کہاں ہے؟ کیوں کر ہے؟ اب
اپنے سامنے تو